یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے کہہ رہے ہیں یا بعد میں کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تمہیں بوسہ دے رہے تھے، اس واسطے بوسہ دے رہا ہوں، اگر نہ دیکھا ہوتا میں تجھے بوسہ نہ دیتا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ یہ بتلا یہ رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں لوگ کہ یہ پتھر جو ہے اس میں کوئی نفع نقصان دینے کی صلاحیت ہے، یہ پتھر جو ہے یہ کوئی عبادت کی چیز ہے، عبادت تو ایک ہی کی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور بتا کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شرف بخش دیتے ہیں، کوئی اس کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو اس میں وہ اللہ کا دیا ہوا شرف اس میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا معبود ہے یا ہمارا یہ نفع نقصان دینے کی طاقت اس میں ہے، یہ شرک ہے، اور اس شرک سے خبردار کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس وقت۔ اب میں جب حجر اسود کی بات آ گئی تو اب حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مستحب ہے، سنت کہہ لو، سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ حج اس پر موقوف، نہ عمرہ اس پر موقوف، نہ طواف اس پر موقوف۔ حجر اسود کا بوسہ لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ ایسا ہے کہ آدمی ضرور لے ورنہ اس کا حج ناقص ہو جائے گا یا عمرہ ناقص ہو جائے گا یا طواف ناقص ہو جائے گا۔ اب یہیں سے دیکھو فرق پڑتا ہے، جب اللہ کو مان لیا تو اللہ نے جس چیز کو جس درجے میں رکھا ہے اسی درجے میں رکھو، اس سے اس کا آگے نہ بڑھاؤ۔ اب لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا تو حج ہی نہیں ہوا، عمرہ ہی نہیں ہوا، طواف ہی نہیں ہوا، لہذا چاہے اس کو بوسہ دینے کے لیے بہت سارے گناہ کرنے پڑے تو کرے۔ ایک ہجوم لگا ہوا ہے، دھکا پیل ہو رہی ہے، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو دھکا دے کے کسی طرح میں گھس جاؤں اور گھس کر میں حجر اسود کو بوسہ دے لوں، تو یہ اب کیا ہو رہا ہے، ایک مستحب کام کے لیے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس کام کے لیے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ لوگوں کو دھکا دینا، تکلیف پہنچانا، بھگدڑ مچانا، یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کر کے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، بہت خوش ہے جی، بڑا اچھا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائی ہے، تلک حدود اللہ، قرآن کریم بار بار آتا ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو۔ خواتین کے لیے حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، یعنی ان کو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا جائز ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، وہ ایک تابعیہ ہیں، ان کے ساتھ طواف کر رہی تھی۔ طواف وہ کرتی تھی اس طرح کہ بالکل آخر میں جا کر، جہاں مرد ختم ہو جاتے تھے، آخر میں جا کر طواف کرتی تھی لمبا چوڑا، حجرتن، حدیث میں آتا ہے حجرتن من الرجال، یعنی مردوں سے ہٹ کر دور طواف کرتی تھی حضرت عائشہ۔ تو ان کے ساتھ ایک ان کی شاگرد تھیں، تو کہا کہ ہم ام المومنین چلیں، ہم حجر اسود کا بوسہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا تو چلی جا، میں نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ عورت کے لیے اپنا پردے کا اہتمام، مردوں سے اختلاط سے بچنا، یہ واجب ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینا زیادہ مستحب ہے۔ تو گھس کے ضرور میں مردوں میں گھس کے مردوں کو چیر کے جاؤں، یہ میں نہیں کروں گی، نہیں لیا بوسہ۔ جب یہ کہا کہ تو چلی جا، میں نہیں جاتی، تو ظاہر ہے اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی رک گئی ہوں۔ لیکن اب کیا ہے کہ جی خواتین، وہ تو خواتین کا تسلط ہے ملتزم کے اوپر، جا کے دیکھو تو
وہاں مردوں کی تو جگہ ہی نہیں ملتی، خواتین لپٹی کھڑی ہیں وہاں ملتزم پر. ارے بھائی، جس ذات کی وجہ سے تم وہاں پر جا رہی ہو، اس نے تم سے کہا کہ تم نہ جاؤ، مگر تم جا رہی اپنی عقل لڑا کے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو صحیح تو آدمی جہاں اللہ کا حکم آئے گا رک جائے گا. اپنی خواہش پوری کرنی نہیں، شوق پورا کرنا نہیں. دین نام ہے اتباع کا، شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے دین. تو یہ ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہوں پر. مسافہ ہے، مسافہ کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں. لیکن آج کل دیکھو، اگر کہیں واسطہ پڑ جائے تو ایک دھما چوکڑی مچ جاتی ہے. گناہ کر کے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھتے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ مزاج نہیں بنا، وہ توحید کا مزاج نہیں بنا، کہ ہمیں اپنا شوق پورا کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی حکم کی اتباع ہے. اسی میں یہ سمجھو کہ شوق پورا کرنے کی جب عادت پڑ گئی تو اپنی طرف سے چیزیں کچھ ایجاد کر لیں جو دین کا حصہ نہیں تھی، لیکن شوق پورا کرنے کے لیے شوق ہو رہا ہے اس بات کا، ہوتے ہوتے وہ چل کے بدعت بن گئی. جتنی بدعتیں ہیں وہ دین کے شوق میں ہوتی، لیکن بدعت اس لیے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بعد تم میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا قرآن کریم کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. یعنی اب دین میں جتنے احکام دینے تھے وہ ہم نے دے دیے قرآن کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب کوئی نئی چیز دین میں داخل نہیں ہوگی جو پہلے نہیں تھی، جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہ خلفائے راشدین نے کی. وہ کوئی چیز نئی دین میں داخل نہیں ہوگی. تو چاہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کر جب تم عمل کرو گے تو وہ بدعت ہو جائے گی. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، ہمارے اس دین میں جو کوئی بات نئی پیدا کرے گا، نئی پیدا کرنے کے معنی یہ کہ اس کو دین کا حصہ بنائے گا جو دین کا حصہ نہیں تھا، تو وہ مردود ہے، فہو رد. اب یہ کیا ہوا کہ بھائی کچھ چیزیں رسمیں جو ہیں، کچھ رسمیں وہ جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، نہ کسی نے اس کے اوپر عمل کیا، نہ کسی نے ترغیب دی، وہ ہم نے اپنا لی شوق میں، یہ سوچ کے کیا حرج ہے. مثلا کسی کا انتقال ہوا تو انتقال کے اوپر ایک تو ویسے ہی انتقال میں بیچارہ وہ رنجیدہ ہے، لیکن بہت سے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جس کے یہاں انتقال ہوا ہے وہ لوگوں کی دعوت کرے گا. ہمارے گوٹ میں یہاں عورتیں جو ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کی تو مصیبت الگ ہے، اس کو دعوت بھی کرنی ہے، دیگیں بھی اتارنی ہے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تیجا شروع ہو گیا، تیجا 10واں 40واں کہ تیسرے روز جمع ہوں گے، جو نہیں آئے گا اس کو ملامت کی جائے گی، کیوں نہیں آیا. اب پوچھو بھائی کیوں، کہ بھائی کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی قرآن گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن تیسرے دن جا کر خاص طور پہ تیسرے دن کا اہتمام کرنا تیجے کا، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا، نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین نے کبھی کیا، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے. اب آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہو کہ جو نہیں کرے گا وہ گویا بددین ہے. تو آپ نے ایک نئی چیز کو دین کے اندر داخل کر دیا جس سے وہ بدعت ہو گئی.
اور بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے اس میں, بھائی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, جمع ہو گئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی جو ہے اپنی طرف سے کوئی آدمی سوچ کر کوئی دین کی کوئی بات نکال دے, چاہے وہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. کوئی شخص یہ سوچے بھائی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں, چوتھی بھی پڑھ لوں ساتھ میں, چوتھی پڑھ لے, کیا حرج ہے بھائی, اس میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرے گا, رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا, اللہ کا نام زیادہ لے گا. لیکن وہ چونکہ اپنی طرف سے تھی, اللہ کا حکم نہیں تھا, تو وہ 3 کو بھی لے ڈوبے گی, کیونکہ اپنی طرف سے ہو رہی ہے, اپنے شوق سے ہو رہی ہے. تو ساری بدعات کا یہی حال ہے کہ جو ہمارے زمانے میں پھیل گئی ہیں. کوئی اس میں شریک نہ ہو تو مطعون کیا جاتا ہے, جیسے وہ بددین ہو گیا. ہم نے اپنی طرف سے گھڑی, اور گھڑ کر جو اس میں شریک نہیں ہوتا اس کو بددین قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بددین ہے. یہ تو غرض بے شمار بدعتیں اس طرح پھیل گئیں. تو عقیدے کے اللہ تعالیٰ پر عقیدہ اور اللہ کے رسول پر عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مکمل اطاعت نہ ہو. کوئی اپنی طرف سے گھڑ کر چیز دین میں داخل نہ کی جائے.